ہر شعبے کے اندر حسد ہے. مالداری میں پہنچیں گے تو وہاں حسد ہے. ارے بھائی گاڑی آئی کیسے ان کے پاس, آج کل بڑے مالدار ہو رہے ہیں, لگ رہا ہے کہیں حرام کا لگ گئے. یہ جو ہم ایک دوسرے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں, ہم اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں, اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہیں جیسے کہ آگ جو ہے لکڑی کو کھا جاتی ہے. لیکن ایک عام سا معمول بنا ہوا ہے, ہم مستقل تبصرے بازیاں کرتے ہیں, مستقل اس کے جو ہے کاروبار پر, مستقل اس کے جو ہے رہن سہن پر مستقل ہم بحث کرنے لگتے ہیں. اس وجہ سے ان چیزوں سے منع کیا گیا کہ اپنی زبان کو قابو میں کرنے کی ضرورت ہے. امام الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے جو ہے زبان کو قابو میں کر لے, اپنی نگاہوں کو قابو میں کر لے, اپنی شرمگاہوں کو قابو میں کر لے, فرمایا میں جنتی ہونے کی بشارت اس کو دے رہا, میں جنت کی ضمانت اسے دے رہا. میرے بھائیوں دوستوں, یہ ہمارے اور آپ کے معاشرے سوسائٹی کی بہت یہ خطرناک مرض ہے جو کینسر سے بھی زیادہ خطرناک ہے. کینسر کیا کرے گا, زیادہ سے زیادہ ہی جو ہے ہماری جان لے سکتا ہے, لیکن یہ حسد, یہ جو بیماریاں ہیں ہمارے ایمان کے لالے پڑنے والے ہیں. ہمیں اور آپ اس کی فکر کرنی ہے میرے بھائی. ہم ایک دوسرے کو دیکھیں بڑھتا ہوا ہے, اس کے مکان بڑھ رہے ہیں, فوراً دعائیں نکل دی اللہ اس کے کام کو پورا مکمل کرا دیجیے. ہماری اور آپ کی دعا قبول ہو نہ ہو ہم اس کی کوئی گارنٹی نہیں لیتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے اس وقت دعائیں دیتے ہیں, اے اللہ پہلے اس کے لیے جو یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ فلاں کو یہ نعمت دے دے, اللہ فلاں کو صحت دے دے, تو فرشتے کہتے ہیں اللہ پہلے اس کے لیے. یہ تو کلیئر بات ہے میرے بھائیوں, ان کی دعائیں قبول ہو. تو کیا ہمیں نہیں چاہتے کہ چین اور سکھ کی زندگی اگر ہم چاہتے ہیں تو اپنے دل سے ہم کو جو ہے پاک اور صاف ہونے کی ضرورت ہے, اپنے دل کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے دلوں کو جو ہے بالکل علیحدہ کریں اور اپنے دل کو جو ہے بالکل اللہ کے ساتھ ایک سوئی کے ساتھ لگا دیں. کون کیا کر رہا ہے ہمیں اس کی فکر نہ ہو, ہمیں کیا کرنا ہے اس کی فکر ہونی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعلمون. اللہ فرما رہے لوگوں, دوسروں کو جو ہے بدعمالیت تمہیں نفع تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گی, تم اپنے اعمال کرو اور اللہ خود جانتا ہے کون کون کیا کر رہا ہے. اور ہم سوچتے ہیں یہ تو دل کا معاملہ ہے, چل رہے کہنے گئے ارے یار ان کو جانتے ہو, دل میں کہہ رہے ہاں خود جانتے ہیں کیا کرتے ہیں. اب یہ بات جو ہم نے دل میں کہی, یہ دل کا حال تو اللہ جاننے والا ہے, یہ نہیں جان سکتے, یہ نہیں جان سکتے, لیکن اللہ تو جان رہا ہے. اللہ کے سامنے کل قیامت میں پیشی ہونے والی ہے, اور جب وہاں پر پیشی ہوگی اللہ فرمائے گا کہ تم نے جو ہے فلاں فلاں گناہ کیے, لوگوں کے بارے میں تم نے ایک گمان کیا تھا اور تم نے یہ تہمتیں لگائی تھی, جاؤ اس پر 2 گواہ لے کر آؤ. ہم کہاں سے گواہ لائیں, کہاں سے گواہ لے کر آئیں؟ آسان طریقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن سے تم جو ہے خیر خواہی اور نیکی کے معاملہ کرو, اچھے گمان کے ساتھ کرو, فرمایا کہ اللہ بھی تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کرے. تو میرے بھائیوں دوستو, پورا قرآن مقدس میں آپ دیکھیں تو ان بیماریوں کے بارے میں جگہ جگہ پر جتنی بھی بیماریاں ہیں, دلوں کی بیماریاں, ان بیماریوں سے روکا گیا ہے. ان میں حسد بھی ہے, ان میں بغض بھی ہے, ان میں کینہ بھی ہے, ان میں دیگر بیماریاں ہیں. ان بیماریوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے, اس دل کو محفوظ کرنا ہے. جب ہم دل کو اپنے محفوظ کریں گے اللہ اس دل کو غم پروف بنا دیں گے, اس کے اندر غم نہیں گھسے گا. صرف ایک واقعہ بیان کرتے ہیں, پچھلے مرتبہ بھی واقعے کو سنائے تھے, پھر میں سنا دیتا ہوں کہ کتنا خطرناک معاملہ ہے. جس طریقے سے دنیاوی معاملہ بھی گڑبڑ ہوتا, آخرت کا معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے, اسی طریقے سے دنیا میں بھی اس کی نحوستیں ہوتی. ایک شخص تھا, وہ بادشاہ کا بڑا مقرب تھا, بہت قریبی تھا, وہ ہر وقت بادشاہ کو کچھ نہ کچھ نصیحتیں کرتا, اور بادشاہ نے حکم دے دیا تھا اس کو کہ جب اس کی مرضی چاہے وہ ہمارے محل میں آ جائے, چونکہ یہ جو ہے نصیحت کرنے والا ہے. وہ شخص آتا اور آنے کے بعد چند جملے کہتا, احسان کرو, احسان کرنے والوں کے بدلہ احسان سے دو, اور برائی والوں کے ساتھ برائی نہ کرو. اس طریقے سے وہ جملے کہا کرتا تھا. اب وہ بادشاہ کو یہ بات بڑی پسند آتی تھی اور روزانہ اس کو بلاتا تھا کہ نصیحت کرے. لیکن ایک وزیر تھا, اس نے سوچا کہ یہ بادشاہ کا اتنا مقرب ہے, اتنا قریبی ہے بنتا جا رہا ہے, کسی طریقے سے اس کو بیچ سے ہٹانا چاہیے. اس نے جو ہے بادشاہ سلامت سے شکایت کی
کہا کہ جو نصیحت کرنے والا ہے یہ آپ کو ذلیل سمجھتا ہے، یہ آپ کو گھٹیا انسان سمجھتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، بات تو ایسی نہیں ہے۔ کہا ایسے ہی ہے، آپ آزما لیں، کل اس کو بلائیے گا، جب آپ کے پاس سے بیٹھے گا تو اپنے منہ پہ جو ہے ہاتھ رکھ لے گا۔ بادشاہ نے کہا اچھا۔ بادشاہ بھی عجیب ہوتے، بھئی ذرا سے کان کوئی ہمارے اور آپ کا بھر دے تو ہم بھی جو ہے ایک دم بس پھولے نہیں سماتے۔ اسی کو حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے جانور فربا شود از ناو نوش اور آدمی فربا شود از راہ گوش۔ فرمایا کہ جانور جو ہے بھوسا کھا کر موٹا ہوتا اور انسان جو ہے اپنی تعریفیں سن سن کے کان کے راستے سے جو ہے بہت موٹا ہوتا ہے۔ ارے آپ تو ماشاءاللہ وہ تیر جو مارے نا تو آسمان میں جا کے تارے میں لگے۔ اب یہ خود سمجھ رہا کہ ہم کہاں مارے، لیکن مار پھولے سما نہیں رہا۔ تو بالکل اسی طریقے سے اب جب اس کو بھرے تو اس کا بھی دماغ تو خراب ہو گیا۔ اس جو وزیر تھا اس نے اس آدمی کو جو مقرب بادشاہ تھا اس کو بلایا اور کہنے لگا کل آپ کی دعوت ہمارے یہاں، اور دعوت میں جو ہے اس نے کچے لہسن پیاز وغیرہ کا خوب استعمال کیا اور کھلا دیا بادشاہ کو، اس مقرب کو۔ اب جو مقرب کھا لیا، کھانے کے بعد جب بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ نے کہا کہ آؤ قریب بیٹھ جاؤ۔ اب وہ جو قریب پہنچا تو اس نے جو ہے جو باتیں کہنی تھی اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کر کہا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آ گیا۔ بادشاہ سلامت نے کچھ نہیں کہا، فوراً اس کو جو ہے ایک رکا لکھ کر دیا۔ اچھا، اور جو رکا ہوتا تھا وہ خط جو ہوتا تھا ہمیشہ بادشاہ جب کسی کو کوئی انعام دیتا تھا تو اپنے ہاتھ سے لکھتا تھا، اور سزائیں جو دینی ہوتی تھی دوسرے سے لکھواتا تھا۔ اس نے ان کو دے دیا۔ اب یہ بیچارے لے کر چلے تو وہ وزیر فوراً جو ہے دوسری جگہ پہ جا کر ان سے ملاقات کیا اور بڑی ان کی آؤ بھگت کی اور تعریف کی۔ کہا کہ وہ ذرا سے خط آپ ہم کو دے دے۔ انہوں نے کہا لے لیجیے آپ۔ دیکھیے جو مخلص ہوتا ہے نا اس کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ انہوں نے اس کو دے دیا۔ اب وہ لے کر وہاں پر پہنچا جہاں پر انعام ملنے والے تھے۔ اب وہ جب گیا تو دیکھا تو وہ جو اس دیکھتے ہی اس کو آگ ببولا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اس میں جانتے ہو کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا کیا لکھا ہے؟ کہا کہ لکھا یہ ہے کہ شخص کو جو ہے قتل کر کے اس کی کھال کھینچ کے اس کے بھوسا بھر دو۔ اس نے کہا اوہو کیا بات کر رہے ہو یار، یہ ہمارے لیے تھوڑی لکھا گیا، تم بادشاہ سے پوچھ لو۔ اس نے کہا اتنا موقع نہیں ہے، بادشاہ کا حکم آیا بس فوراً عمل ہوگا۔ اس کو کاٹ پھوٹ کے رکھ دیا۔ دوسرے دن پھر ہی مقرب پہنچا اور پھر اپنا وہی جو ہے اس نے نصیحتیں کرنی شروع کی۔ اب بادشاہ سلامت دیکھا تو وہ ہکا بکا رہ گیا کہ ارے ہم نے معاملہ تو یہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو خط دیا تھا، کہا ہاں وہ جو آپ کا فلاں وزیر تھا اس نے مجھ سے راستے میں لے لیا، اس نے کہا کچھ انعام و اکرام ملے گا، ہم نے دے دیا، ہمیں کیا مطلب۔ انہوں نے کہا اچھا تم ایک بات بتاؤ کہ کیا تم مجھ سے نفرت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں بادشاہ سلامت، ہم کیوں نفرت کریں، ہم تو خود قابل نفرت ہیں، اللہ کے کسی بندوں سے نفرت نہیں سکھائی گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم کل آئے تو منہ پہ ہاتھ کیوں رکھ لیے تھے؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت وہ جو وزیر تھا اس نے ہماری دعوت کی اور کچے لہسن پیاز کا بڑا استعمال کیا اور فوراً آپ کے پاس ہم آگے بات کرنے کے لیے۔ اب ہم سوچے کہ آپ کو جب نصیحت کریں گے تو اس کی بدبو آپ کو نہ پہنچ جائے، فوراً ہم اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیے اسی وجہ سے۔ بادشاہ سلامت نے کہا اچھا ہوا، وہ جو برا ہوتا ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ دیکھو ہمیشہ اپنی نصیحت میں یہ بات کہنے لگنا، انسان کے برا ہونے کے لیے اس کی برائی ہی کافی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ایک حسد کی بنیاد پر اس نے سوچا کہ اس کے عہدے، اس کے منصب، اچھا حسد کہتے کس کو ہیں؟ حسد کہتے یہ ہیں کہ اللہ نے کسی کو کوئی مقام دے دیا، کوئی پیسہ دے دیا، کوئی نعمت دے دی، اب وہ دوسرا دیکھنے والا جل رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ نعمت اس سے چھن کر مجھے مل جائے۔ لیکن اگر یہ کوئی سوچ رہا ہے کہ اللہ نے جیسے اس کو نعمت دی ہے کاش کہ مجھے بھی ایسی نعمت دے دے، یہ رشک ہے، یہ جائز ہے، یہ کر سکتا ہے، چونکہ اس کے اندر اس کے نعمت کی زوال کی تمنا نہیں کر رہا۔ تو یہ رزق والی تو جو ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی حسد میں ایسا کر رہا ہے تو یہ ناجائز ہے، اسے منع کیا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بہت بے شمار اس پہ واقعات ہیں، لیکن بتانے کا کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمیں اور آپ کو حسد سے بچنے کی ضرورت ہے، اور جب ہم حسد سے بچیں گے تو ہم اپنی عبادتوں کا مزہ چکھیں گے، اپنے سجدوں کا مزہ پائیں گے۔ اگر ہم ان سے نہیں بچ رہے ہیں تو ہماری عبادتوں کے مزے ملنے والے نہیں ہیں۔ ہم لوگ اور آپ لوگ کہتے بھی ہیں کہ ایک زمانہ ہو گیا نماز پڑھتے ہوئے لیکن کوئی مزہ اس کے اندر نہیں آ رہا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے باطن کے جو خباثتیں ہیں، وہ باطن کی خباثت و گندگی ہمارے دلوں کے اندر بھری ہوئی ہے،
ان دلوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، اور جب وہ دل پاک ہوں گے تو اس کے اندر اللہ آ کر بسے گا۔ جب ہم اور آپ ایک گھر ایک مکان ہے جس کے اندر سانپ رہتے ہوں، بچھو رہتے ہوں، شیر رہتا ہو، اس کے اندر کوئی رہنا پسند کرے گا؟ نہیں پسند کریں گے۔ کیوں؟ جب تک کہ اس کی صفائی نہ ہوگی، ان کو نکالا نہیں جائے گا، اس مکان میں کوئی نہیں آئے گا۔ بالکل اسی طریقے سے یہ دل جو خباثتوں سے پلے ہوئے ہیں اور بھرے پڑے ہوئے ہیں، اس وقت جو اللہ اس کے اندر آئے گا، اللہ نے فرمایا کہ دل ہمارا مقام ہے، اس کے اندر ہم اسی وقت آئیں گے جب تم ساری دنیا سے خباثتوں سے غلاظتوں سے نکال کے رکھو گے، صرف میرے لیے خاص کرو گے، تب ہم اس کے اندر آئیں گے۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اور حسد جیسے گناہ سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد